بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے ایک ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، تم ہدایق بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی شخصیت اور ان کی ذات سے آج پوری دنیائے سنیت اچھی طریقے سے واقف ہے۔ یہ عرس رضوی کا سما ہے، یہ عرس رضوی کا وقت ہے۔ آج پوری دنیا کے کونے کونے پر رضا رضا کے نعرے گونج رہے ہیں۔ ہر طرف جہاں جہاں اہل سنت والجماعت کی آبادی ہے، ہر جگہ پر اعلیٰ حضرت کا عرس منایا جا رہا ہے، اعلیٰ حضرت کی یاد میں محفلیں منعقد کی جا رہی ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں، اس لیے میرے رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا۔ حضرات، فاضل بریلوی نے پوری زندگی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نعرہ بلند کیا، آپ کی ناموس پر پہرا دیا۔ اس لیے اللہ عز و جل نے انہیں وہ عزت عطا فرمائی، انہیں وہ مقام عطا فرمایا کہ آج کے دور میں اعلیٰ حضرت کی ذات سے اگر کسی نے ذرہ برابر بغاوت کی تو دنیا دیکھتی ہے، اور یہ تجربہ اس بات پر شاہد ہے کہ وہ انسان دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے، عوام الناس میں اسی کوئی عزت و وقار باقی نہیں رہتی۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت سے نسبت کا نتیجہ ہے کہ ان سے جو بھی جڑتے ہیں، وہ چاہے خطیب ہوں، چاہے وہ شاعر ہوں، چاہے مصنف، اگر اپنی تصنیف کا مرکز اعلیٰ حضرت کی ذات کو بنا لے، محقق اگر اپنی تحقیق کا مرکز اور محور اعلیٰ حضرت کی ذات کو بنا لے، مفکر اگر اپنی فکر کے مرکز و محور کو اعلیٰ حضرت کی ذات کو بنا لے، تو یقین جانیں وہ اس کائنات عالم کے اندر ان کی تصنیف، ان کی تحقیق اور ان کی فکر جو ہے چمکتی اور دمکتی رہتی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر ہر زبان پر اعلیٰ حضرت کیوں ہے؟ یہ بات سمجھنے کی چیز ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے، لوگ بولتے ہیں کہ آج ہر کوئی چاہے جلسہ کہیں بھی ہو رہا ہو لیکن ذکر اعلیٰ حضرت کا ہوتا ہے۔ جلسہ اجمیر میں ہو ذکر اعلیٰ حضرت کا ہوتا ہے، جلسہ کلیر میں ہو، دیوا میں ہو، جلسہ ماہریرا میں ہو، جلسہ بلگرام میں ہو، چاہے کسی بھی آستانے پر ہو، لیکن ذکر مسلک اعلیٰ حضرت کا ہوتا ہے، تذکرہ بریلی کے امام کا ہوتا ہے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیں، میرے امام اہل سنت نے پوری زندگی اپنے خاندان کا دفاع نہیں کیا، اپنے گھر والوں کا دفاع نہیں کیا، بلکہ زندگی بھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کا دفاع کرتے رہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دیتے رہے، اور ان اولیاء اللہ کے مزارات پر جو بیجا اعتراضات کر رہے تھے، میرے امام نے ان کو منہ توڑ جواب دیا، اور ہر خانقاہ کی حفاظت آپ نے اپنے قلم کے ذریعے سے کی، اپنی تحریر کے ذریعے سے کی۔ جب دشمنان اسلام نے، جب فرقہائے باطلہ نے مزارات کو لے کر، اولیاء اللہ کی چادر کو لے کر، ان کے آستانے پر حاضری کو لے کر جب طرح طرح کے اعتراضات کی بوچھار لگا دیے، تو جواب دینے کے لیے اجمیر سے کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا، جواب دینے کے لیے کوئی کلیر سے کوئی عالم دین نہیں اٹھا تھا، جواب دینے کے لیے کوئی دیوا سے یا کالپی یا ماہریرا سے کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا، بلکہ ان تمام بزرگان دین پر اعتراضات کا جواب دینے کے لیے تنہا علامہ نقی علی خان کا بیٹا احمد رضا بریلی کی سرزمین سے اپنے قلم کے ذریعے سے ان کا دفاع کر رہے تھے، جہاد بالقلم فرما رہے تھے آپ۔ یہ میرے امام اہل سنت کو یہ تمغہ ملا ہے، اللہ کی بارگاہ سے انہیں وہ عزت ملی ہے، رسول کی بارگاہ سے انہیں وہ مقبولیت عطا ہوئی ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر چاہے کسی بھی سلسلے کا ماننے والا ہو، اہل سنت والجماعت کی جس سلسلے کا بھی بزرگ ہو، جو بھی جس سلسلے کا ماننے والا اس کے متعلقین محبین ہو، لیکن وہ تذکرہ امام اہل سنت کا کرتا ہے۔ ایسا کیوں؟ کہ انہیں پتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے نہ تو اپنی ذات کا دفاع کیا، نہ تو اپنے والد محترم کا دفاع کیا، نہ تو بریلی پر کچھ لکھا، نہ تو ملک ہندوستان کے بارے میں کچھ لکھا، پوری زندگی مدینہ مدینہ کرتے رہے، سرکار کی ناموس پر بھی پہرا دیتے رہے، اور آپ کی نسلوں میں جو سادات ہیں،
آپ نے ان کی عزت و حرمت کی بھی پاسداری فرمائی ہے۔ حضرات محترم، آپ ذرا اندازہ لگائیں، کسی صاحب نے پوچھا کہ اگر کوئی سید زنا کر بیٹھے معاذ اللہ تو کیا انہیں بھی کوڑے کی سزا دی جائے گی؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ شریعت کے معاملے میں ہر کوئی برابر ہے، شریعت کے احکام سب پر برابر برابر نافذ ہوتے ہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ جب سید کو سزا دی جائے تو اس وقت دل میں سزا کی نیت نہ کی جائے، بلکہ اس کے دل میں اس وقت یہ نیت ہو کہ شہزادے کے پیٹھ پر دھول جمی تھی، ہم اسی کو صاف کر رہے ہیں۔ ذرا غور تو کریں، یہ تخیل اور یہ فکر میرے امام کی ہے۔ آقا کریم کی ذات تو چھوڑیں، ان کے خاندان سے منسلک ہونے والے افراد، ان کے خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد کی بھی سرکار اعلیٰ حضرت نے اس انداز میں ان کی عزت و پاسداری کی حفاظت کی ہے، تو کیوں نہ چرچا ہو پوری دنیا کے اندر اعلیٰ حضرت کا۔ آج آپ دیکھیں بریلی کی سرزمین پر پوری دنیا سے لوگ جو ہے جگہ جگہ الگ الگ مختلف بلاد و ممالک کے لوگ بریلی کی سرزمین پر جوق در جوق آ رہے ہیں، ہجوم کے ہجوم بریلی کی سرزمین پر، ہر چوراہے پر، ہر گلیوں سے عاشقان اعلیٰ حضرت جو ہے ملک کے دیگر اطراف سے کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کی محبت ہر دلوں کے اندر ڈال دی ہے۔ یہ تمغہ اور یہ شرف ہر کسی کو عطا نہیں ہوتا، بلکہ یاد رکھیں آپ، جب نان پارا کے نواب نے مشاعرہ کیا اور اعلیٰ حضرت کو آپ مدعو کیا کہ آپ بھی مشاعرے میں آئیں اور اشعار پڑھیں، نواب لوگ اس لیے مشاعرہ کرواتے تھے کہ جو بھی شعراء آئیں گے وہ ہماری شان میں تعریفیں کریں گے، ہمارے قصیدے پڑھیں گے۔ اعلیٰ حضرت یہ بات بخوبی جانتے تھے۔ یاد رکھیں اس وقت آپ کے مدرسے کی حالت بہت خراب تھی، مالی لحاظ سے اس وقت منظر اسلام کی حالت بہت خستہ تھی۔ لوگوں نے آپ کو مشورے بھی دیے کہ حضور چلے جائیں مشاعرے میں، آپ وہاں چلے جائیں گے، نواب کی طرف سے کچھ تحفے تحائف میں پیسے مل جائیں گے جس سے منظر اسلام کی مالی حالت اچھی ہو سکتی ہے۔ میرے امام کی غیرت کو سلام، اعلیٰ حضرت کے عشق کو سلام کریے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا، احمد رضا تو نہیں جائے گا، لیکن میرا لکھا ہوا کلام ضرور وہاں پڑھا جائے گا۔ آپ نے کلام لکھا، اور کلام کیسا لکھا؟ نواب کی تعریف نہیں کی، نواب کی شان میں قصیدے نہیں پڑھے، آپ نے کلام لکھا، قلم اٹھایا بریلی کی سرزمین سے، کیا لکھتے ہیں وہ؟ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے۔ میرے امام نے کلام لکھا اور مقطع کے شعر میں اس نواب کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے فرمایا، کروں اہل مدح دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، سنو میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، میں مدینے والے کا گدا ہوں، میں مصطفیٰ کریم کے در کے ٹکڑے پر اپنی زندگی گزر بسر کرنے والا ہوں، میں اپنے مدینے والے مصطفیٰ کا نوکر ہوں، میں مصطفیٰ کریم کا غلام ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کسی نان پارا کے نواب کی غلامی کروں گا؟ احمد رضا نے پوری زندگی مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف کی ہے۔ یاد رکھیں اسی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر ہر مدرسے میں، ہر مسجد میں، ہر خانقاہ میں رضا رضا کے نعرے لگ رہے ہیں، امام عشق و محبت کے ترانے گائے جا رہے ہیں، اس لیے کہ میرے امام نے اپنے گھر کی تعریف نہیں کی، میرے امام نے اپنے خاندان کی تعریف نہیں کی۔ ہر اشعار میں مصطفیٰ کا عشق نظر آتا ہے، ہر ہدایت کے بخشش کے ایک ایک لائن کو آپ پڑھتے چلے جائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کی شان میں یا اولیاء اللہ کی شان میں آپ کو جو ہے آپ کو ان کی شان میں اشعار ملیں گے، ان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرات محترم، یہ میرے امام کی شان ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر اعلیٰ حضرت کے نعرے لگتے ہیں، اس سے جلنے کی کیا بات ہے بھائی؟ آپ بھی آؤ، مسلک اعلیٰ حضرت کے دربار میں آؤ، بریلی کی سرزمین پر آؤ، آپ کا بھی استقبال ہے، لیکن یاد رکھو یہ بات حقیقت ہے، یہ ایک خدائی مار ہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت سے ذرہ برابر بھی روح گردانی کی۔ آج نظر اٹھا کر کے دیکھ لو کہ وہ کس گڈھے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ کہاں پر ان کا کوئی نام و نشان نہیں بچتا ہے۔ حضرات محترم، اس لیے زندگی میں اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، مسلک اعلیٰ حضرت پر پابند رہنے کی انہیں ترغیب دلائیں، اس لیے کہ یہی وہ راستہ ہے۔ مفتی نان پارا مفتی رجب علی فرماتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت صراط مستقیم ہے، لہٰذا اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو اگر صراط مستقیم پر گامزن کروانا ہے تو انہیں مسلک اعلیٰ حضرت کے بارے میں تعلیم دو، انہیں احمد رضا کے بارے میں بتاؤ، انہیں بریلی کے تاجدار کے بارے میں بتاؤ۔ یاد رکھنا آج یہ فتنے کا دور ہے، کوئی رافضی بن رہا ہے، کوئی ناصبی بن جاتا ہے، کوئی تفصیلی بنتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن قربان جائیے ایک ایسی جماعت بھی ہے اس وقت روئے زمین پر،
ایک ایسے ماننے والے بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو بالکل راہ اعتدال پر ہیں، جو نہ تو حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، نہ تو بہت کم ترین نظر آتے ہیں، بلکہ وہ بالکل وہ میانہ روی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم آپ دیکھو کہ جو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، جو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والے ہیں، وہ نہ تو اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے، نہ تو وہ حضور کی شان میں کوئی توہین کرتے ہیں، نہ تو وہ صحابہ کی شان میں توہین کرتے ہیں، نہ وہ کسی اولیاء اللہ کی شان میں توہین کرتے ہیں۔ یہ فیض ہے میرے امام کا، یہ کرم ہے میرے، یہ امام اہل سنت کا یہ کرم ہے ہم گنہگاروں کے اوپر کہ ہم نے ان کا دامن تھاما، تو الحمدللہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام بھی ہمیں سمجھ میں آیا، ہمیں صحابہ کا مقام بھی بتایا گیا، ہمیں اولیاء اللہ کی تعظیم بھی سکھائی گئی۔ یہ صرف صدقہ ہے بریلی کے تاجدار کا، ورنہ یاد رکھو کوئی تو مولا علی کی شان میں ایسی محبت کر بیٹھے کہ وہ ابوبکر کی شان میں توہین کر رہے ہیں، کوئی مولا علی کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، کوئی اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے۔ یہ صرف وہ لوگ ہیں جو مسلک کہیں نہ کہیں آپ اگر ان کی تحقیق کریں گے تو یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے باغی نظر آئیں گے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے گستاخ نظر آئیں گے، ورنہ جو مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن ہو، قائم ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی صحابی کا گستاخ ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی اولیاء اللہ کے بارے میں توہین کرنے کے بارے میں سوچ بھی لے۔ یہ میرے امام اہل سنت کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمارے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ، عشق صحابہ، عشق تابعین، عشق اولیاء اللہ ہمارے دلوں کے اندر پیوست کر گئے، ہمارے دلوں کے اندر نقش فرما کر اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرات محترم ورنہ ہمارا کیا حال ہوتا، ہم فتنے کے دور میں ہیں۔ حضرات محترم یاد رکھو اپنے اس دل کا دربان، اپنے اس دل کے دہلیز پر امام احمد رضا کی ذات کو بٹھا دو، امام احمد رضا کی عشق کو بٹھا لو، پھر آپ دیکھنا اس دل کے اندر نہ تو صحابہ کا بغض آ سکتا ہے، اس دل کے اندر نہ کسی اولیاء اللہ کی توہین آ سکتی ہے، اس دل کے اندر نہ ہی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین آ سکتی ہے، کیونکہ امام احمد رضا نے پوری زندگی ہم کو اسی بات کا درس دیا ہے، امام احمد رضا نے پوری زندگی ہمیں اسی بات کی تعلیم دی ہے۔ حضرات محترم سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کا یہ کرم ہے ہمارے اوپر۔ آج جو لوگ اعلیٰ حضرت کے علم کو ناپنے چلے ہیں، اعلیٰ حضرت کی ذات کا معائنہ کرنے چلے ہیں، انہیں ذرا اپنا چہرہ آئینے میں اچھی طرح سے دیکھ لینا چاہیے کہ آپ کس آسمان سے مقابلہ کرنے چلے ہو۔ زمین پر بیٹھ کر آپ کس آسمان کو دیکھنے چلے ہو؟ علم و فن کے وہ آسمان ہیں، علم کے وہ سمندر ہیں، آپ اس کے اندر اگر تیراکی کرنے کی کوشش کرو گے تو ڈوب جاؤ گے۔ حضرات محترم یاد رکھیں اعلیٰ حضرت سے بغاوت مت کرو، اعلیٰ حضرت سے جڑ کر کے رہو۔ نظمی میاں فرماتے ہیں کہ اونچے اونچے حضرتوں نے اعلیٰ حضرت کہہ دیا، چھوٹے چھوٹے حضرتوں کو جانے کیا تکلیف ہے۔ حضرات محترم اس لیے آپ امام عشق محبت کے علم کو مت ناپیے، ان کا جو علمی پیمانہ تو بہت وسیع ہے، ان کے علم کا دائرہ تو بہت کشادہ ہے، آپ تو وہاں پر جا ہی نہیں سکتے۔ حضرات محترم ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے اپنی لائبریری کی ساری کتابیں پڑھ ڈالی، میں نے تمام کتابوں کا مطالعہ کر لیا، مجھے یہ خیال گزرا کہ میں نے علم کا سمندر حاصل کر لیا، میں نے علم کے سمندر کو پار کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے فتاوی رضویہ کا خطبہ پڑھا اور جب خطبہ پڑھا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں علم کا سمندر تو دور کی بات ہے، ابھی میں علم کے سمندر کے کنارے پر بھی نہیں آیا ہوں۔ یہ حضرات محترم فتاوی رضویہ کہ یہ خطبے کا یہ عالم ہے۔ حضرات محترم اسی لیے میں نے کہا کہ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، تم ہدایت بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔